سیاسی جلسوں میں گڑبڑ کرانے اور سیاسی جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ کبھی ان جلسوں میں سانپ چھوڑ دیے جائے، کبھی ان جلسوں میں جلسہ گاہ میں پانی بھر دیا گیا، کبھی ان جلسہ گاہوں میں گائے چھوڑ دی گئی۔ 1977 میں مولانا شاہ احمد نورانی کا ایک جلسہ حیدرآباد مارکیٹ چوک پر ہونے والا تھا۔ بہت مجمع تھا اور بڑا زبردست جلسہ ہو رہا تھا کہ اچانک جلسہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ پتہ چلا کہ کہیں سے ایک گائے کو لا کر بین مجمع کے اندر بیچ میں چھوڑ دیا گیا، اور گائے جو ہے وہ اس مجمع کو دیکھ کر گھبرا گئی اور وہ چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور لوگ جو ہے اس مجمع سے جلسے کو خاصا ڈسٹرب کر دیا۔ اسی طرح سے لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور بڑا زبردست جلسہ تھا، تو حزب اختلاف کا جلسہ تھا، تو بھٹو صاحب نے اس جلسے میں سانپ چھڑوا دیے، اور پھر جب جلسہ گاہ میں سانپ سانپ کی آواز گونجی تو مجمع اکھڑ گیا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ جو سنا رہا ہوں وہ اسکندر مرزا صاحب کا ہے۔ اسکندر مرزا ہماری تاریخ میں بہت اہم کردار کے طور سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اسکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل رہے، پہلے منتخب صدر ہوئے، پاکستان کا پہلا آئین نافذ انہوں نے ہی کیا، اور پھر اسے توڑنے کا اعزاز بھی انہیں ہی حاصل ہوا۔ پاکستان میں پہلا انقلاب جو آیا اور پہلا مارشل لا جو لگا، وہ لگانے والے بھی اسکندر مرزا ہی تھے۔ تو اسکندر مرزا جو ہیں انہوں نے فوج میں کمیشن لیا تھا، برطانوی فوج میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے سول سروس کے اندر آ گئے تھے، تو ان کا جو ذہن تھا وہ تو فوجی ہی تھا اور اسی انداز سے وہ فیصلے کرتے تھے۔ اسکندر مرزا صوبہ سرحد میں 1938 کے اوائل میں خیبر کا پولیٹیکل ایجنٹ مقرر ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ بعد میں یہاں تعینات رہے انگریزوں کے دور کے اندر، اور 1940 میں وہ پشاور کے ڈپٹی کمشنر تھے، اور اس وقت جو تھی سرخ پوش تحریک چل رہی تھی، اور جو کانگریس کے حامی تھے، اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی۔ تو وہ سول نافرمانی کی تحریک کے اندر روزانہ مظاہرے کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، اور انگریز جو تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ مظاہرے اور یہ جلسے نہ ہوں، تو انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے اسکندر مرزا صاحب کو سونپی کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کارروائی کریں۔ اب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ان کی سوانح حیات ہے، اور اس میں اپنی یادداشتیں انہوں نے لکھی ہے کہ میرا وطن صحیح یا غلط۔ اور اسکندر مرزا کی ان یادداشتوں میں وہ یہ واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ 1940 میں پشاور کا ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد میں نے ہندوستان کے عام حالات اور خاص طور پر 2 پٹھان رہنماؤں ڈاکٹر خان صاحب اور خان عبدالغفار خان کے رویوں کا مطالعہ کیا۔ میں اس بات پر پوری طرح یقین رکھتا تھا کہ انڈین کانگریس جنگ کے زمانے میں ہندوستان میں امن کبھی برقرار نہیں رہنے دے گی۔ میرا خیال تھا کہ کانگریس کی ہائی کمان اس وقت وار کرے گی جب جنگ میں ہماری حالت بہت خراب ہوگی۔ تو 1940 میں میرے ایجنٹوں کے ذریعے مجھے 2 سرخ پوش جو تھے ان سے رابطہ ہوا، اور یہ اس تحریک کے اندر انہوں نے اپنے جو لوگوں کو تھا وہ مختلف عہدے بھی دیے ہوئے تھے۔ تو یہ 2 سرخ پوش جو تھے وہ جنرل تھے اس تنظیم کے، تو ان سے اسکندر مرزا صاحب کا رابطہ ہوا، اور انہوں نے انہیں
پیسے دینے بھی شروع کر دیے۔ اب وہ سرخ پوش تنظیم کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے تھے۔ تو 1942 میں جب یہ صورتحال ہوئی کہ جو سرخ پوش رہنماؤں نے پشاور شہر کا رخ کر لیا اور انہیں جو ہے بہت ساری جگہوں پر مظاہرے کرنے شروع کیے، تو ایک دن اسکندر مرزا صاحب کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ انہوں نے ان جو سرخ پوش تنظیم کے اندر ان کے جو رابطے تھے دونوں افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں کل تمہیں 2 بوتلیں دوں گا بڑی بڑی، اور وہ بوتلیں تم صبح چائے کے اندر ان بوتلوں کو کسی طریقے سے ملا دینا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ سارے جو مظاہرین تھے سرخ پوش تحریک کے، وہ سارے ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے اور صبح سویرے وہ اپنے کیمپ میں چائے پیتے تھے اور پریڈ کرتے تھے، اور جب وہ پریڈ کر لیتے تھے اس کے بعد وہ مظاہرہ وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس دن بھی جو ہے یہ ہزاروں سرخ پوش جو تھے یہ ملاوٹی چائے، جس چائے کے اندر وہ بوتلوں سے کچھ چیزیں اس میں ملا دی گئی تھی، وہ چائے انہوں نے ان کو پلا دی۔ لیکن جب یہ تمام ہزاروں سرخ پوش رہنما جو ہے پریڈ کے لیے کمانڈر کے سامنے سے گزرنے لگے تو جلد ہی ان کی صفیں ٹوٹنے لگی اور انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا۔ ان میں زیادہ تر تو نزدیکی نہر کے کنارے کی طرف بھاگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی شلواریں اتار سکتے انہیں پولیس کے ڈنڈوں کا زخم سہنا پڑا۔ اس فوری کارروائی کے نتیجے میں ان کے لیے شلواریں اتارنا ناممکن نہیں تھا، لہذا ان میں سے بیشتر کی شلواریں خراب ہو گئیں، جو کہ پٹھانوں کے لیے سخت شرم کی بات ہے۔ اب یہ جو سرخ پوش رہنما تھے، یہ ان لوگوں نے اس چائے میں اسکندر مرزا نے جو ان کو سیال دیا تھا، جو بوتلیں دی تھی، اس میں جمال گھوٹا ملا ہوا تھا۔ تو نہر کے کنارے سرخ پوش رہنماؤں کو جس شرمناک صورتحال کا سامنا تھا، اس کا تماشا پشاور کے شہریوں کی بڑی تعداد نے دیکھا اور کھل کر کہے لگائے۔ پھر وہ جب بھی کسی سرخ پوش کو شہر میں دیکھتے تو ہنستے تھے، جس کی وجہ سے سرخ پوشوں کو یونیفارم پہن کر شہر میں گھومنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد سے حکومت کے خلاف سرخ پوش تحریک ختم ہو گئی اور کانگریس کے 9 ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بھی بنایا گیا اور انہوں نے اس واقعے کی تحقیق بھی کی۔ تو تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام لوگوں پر پیچش کا اچانک حملہ ہو گیا تھا اور اسے ملیریا کا نتیجہ قرار دیا گیا، اور جس کی وبا جو ہے پشاور میں پھیلتی تھی۔ تو یہ ہے ہماری تاریخ کا حصہ کہ ہمارے جو رہنما اور ہمارے صدور تھے، انہوں نے ہمیشہ ایسے اقدامات کیے جو تاریخ میں ہنسنے ہنسانے کا باعث بنے رہے۔